خوشامدید پروگرام میں میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ کل ہوا، خوش قسمتی سے بچ گئے قاتلانہ حملے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات شروع ہو گئی ہے جو کہ نواز لیگ کی طرف سے آ رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ الیکشن کے التوا کے بارے میں حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے بات ہوگی قاتلانہ حملہ کس نے کیا، کیوں کیا، ابھی تو ابتدائی طور پر تحقیقات جاری ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ دوسرے حصے میں جا کے دیکھیں گے کہ 1990 کے انتخابات کے حوالے سے جو آئی جے آئی پہ الزام لگا تھا اور ثابت بھی ہو گیا تھا کہ پیسوں کی جو تقسیم ہوئی تھی آئی ایس آئی کی طرف سے، وہ آج تک میاں نواز شریف صاحب کے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں اظہر خان کیس پھر دوبارہ امڑ کے سامنے آیا ہے جب میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی بہت سارے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے ہم بات کریں گے کہ ایم کیو ایم نے اپنا نعرہ بدل لیا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ رہنما نہیں منزل چاہیے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ بہت افسوسناک ہے یہ حملہ، اور جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بالکل نارمل ہے جی، حالت آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی جان بچائی، اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم پولیٹیکل وائلنس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور وہی پیغام ہم لے کے آج احسن اقبال صاحب کے پاس آئے۔ زاہد صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن جو ہوا، جو اس وقت باتیں کل کے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو بعد میں باتیں جو مختلف حلقوں میں کوارٹرز میں کی جا رہی ہیں کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے، اے این پی کے لیے جس طرح کے حالات بن گئے تھے کہ وہ اپنی کیمپین، الیکشن کیمپین نہیں چلا سکے تھے جس طرح کی باقی جماعتیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی چلا رہی تھی۔ اب کل سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حملے اور پہلے بھی جو ہوتے رہے ہیں، جو کبھی جوتے بھی چلے ہیں اور کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ان کو خواجہ، یہ خاص طور پر وزیر داخلہ کو، کہ ان کے وہ کچھ اس طرح کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کبھی ان کے گھر کے ارد گرد کوئی خاردار تاریں لگانی پڑ گئی کہ ان کو حفاظتی آثار میں زیادہ سے زیادہ لیا جانا شروع ہو گئے۔ تو کوئی 2018 میں کہ ان کے لیے شاید وہ مسئلہ نہ بن جائے جو 2013 میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی کے لیے بنا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین اس طرح سے نہیں چلا سکے تھے جس طرح سے چلا سکے تھے۔ اس میں کس حد تک یہ ہے کہ کوئی ایسی فضا بن سکے گی اگر اس طرح کے واقعات، اکا دکا واقعات ہوتے رہے اور کھل کے مسلم لیگ نون اس طرح سے الیکشن میدان میں نہیں آ سکے گی؟ دیکھیں، یہ یقین طور پہ یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو انتہا پسندی، اس کے متعلق خلاف ہم بات بھی کرتے رہے، جو مذہبی انتہا پسندی جس کے جو ہے پاکستان کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا خطرہ اس پہ بن کے آ رہا ہے، تو وہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ یقینی طور پہ جو اس کا نشانہ پی ایم ایل این ہے، کیونکہ جو چیزیں جس طرح سے چلائی گئی تھی، جس طرح سے ایک لحاظ سے موومنٹ چلائی گئی تھی، ایک مہم چلائی گئی تھی، ایک واقعے کو، ایک چیز جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئی تھی جس کو بہانہ بنا کے جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے جذبات لوگوں کے ابھارے گئے، جیسے پتہ نہیں بہت زیادہ کوئی چیز ہو گئی۔ دیکھیں، اس میں جو ہے اس چیز کو انہوں نے، اس قسم کی انتہا پسند جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے ایک لحاظ سے پھیلاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لبیک پاکستان جس کی بات آئی ہے کہ وہ اس کے کارکن تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے آرڈر آیا، لیکن بات اصل یہی آتی ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے باقاعدہ جو ہے اس قسم کی تقاریر ہوتی رہی ہیں جس میں اس بات کے لیے ابھارا جاتا رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، تشدد کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ جب اس قسم کی فضا بنتی ہے تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو اصل چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے بجائے ایک دوسرے کے الزام تراشی کے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، کسی ایک جماعت کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے لیے جو ہے ایک امن عامہ ہے، ملک کی سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ بن کے آتی ہے۔ آج یہ احسن اقبال صاحب اس کا نشانہ بنے، کل کوئی اور جماعت کے کوئی اور لوگ بھی جو ہے اس کے نشانہ بن سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس چیز کو جب مذہب کو استعمال کریں گے تو جو ہے وہ چیزیں ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ جہاں تک 2013 کا واقعہ ہے، اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی، ایک لحاظ سے ایک صوبے تک زیادہ وہاں پہ نشانہ باقاعدہ نیشنل عوامی پارٹی کو بنایا گیا تھا، ایک مہم سے کے ذریعے طالبان کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، تو یقینی طور پہ اس میں جو ہے ان کو ایک بالکل ہی جو ہے ایک جو مہم تھی الیکشن کی اس سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ
یہ بھی تشدد کی کارروائی ہے، لیکن میں اس کو اسی طرح سے نہیں دیکھوں گا جو کہ ایک واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اس واقعے کو نہیں ہونا چاہیے نہیں زاہد صاحب، بٹ تھوڑی سی یہاں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ کوئی ٹی ٹی پی جیسی ایک آرگنائزڈ فورس کی طرف سے تھریٹ نہیں ہے جیسے کہ اے این پی کو تھا یا پی 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 کو بھی کچھ حد تک تھا، مگر اگر خدا نخواستہ ایسا ایک آدھ اور واقعہ ہو گیا تو پی ایم ایل این کے اوپر تو بہت بڑا پریشر پڑ ہی جائے گا نا، کہ وہ جو آپ کا سارا فوکس ہوتا ہے ایک الیکشن کیمپین کا کہ آپ کارنر میٹنگز کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ تو امیڈیٹلی ان کے سیاستدانوں کو پل بیک کرنا پڑے گا۔ تو تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ شاید وہ امپیکٹ نہ ہو جو اے این پی کا ہوگا، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے، مگر ایک آدھ ایسا اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد پی ایم ایل این یا ان کے جو سیاستدان ہیں وہ کہاں تک اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ایک وہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ فضا تو جو ہو جائے گی فیئر کی پھیل جائے گی ساری پارٹی کے لیے۔ لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ اس وقت ٹی ٹی پی جس طرح سے اعلان کر کے انہوں نے ایک مہم چلائی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک دو واقعات میں ایک سیکیورٹی کا مسئلہ تو آ گیا ہے، اس میں کوئی بھی اٹھ کے اپنے طور پہ کھڑا ہو کے اس قسم کی کارروائی کر سکتا ہے۔ زاہد صاحب اس کو اس طرح سے لینا کہ جب پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے جو امیدوار تھے، ان کو تو علاقہ کا ایس ایچ او فون کرتا تھا کہ جناب آپ کی سیکیورٹی اس طرح سے ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ کو زیادہ خطرہ ہے۔ جب آپ ایک انڈیویجول کو ایک اس لیول پہ بیسک یونٹ لیول پہ، ایک تھانے کے لیول پہ، ایک ایس ایچ او کے لیول پہ جب فون جاتا تھا، اگر میں کیمپین کے لیے نکلا ہوں تو آبویس بات ہے کہ میں کیمپین میں اس طرح سے نہیں نکلوں گا، میں 4 5 6 مرتبہ سوچوں گا ضرور۔ اگر وہ رپیٹ ہو جاتا پنجاب میں کہ ایس ایچ او لیول پر یا وہ ایڈمنسٹریٹر لیول پر یا پھر جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے لیول پہ کچھ خدشات وہ اپنی طرف سے آفیشلی ان کو کنوے کرنا شروع کر دیں کہ اکا دکا واقعات تو ہوئے ہیں لیکن ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے گا، تو آبویس بات ہے کہ جو الیکشن کیمپین میں جس شدت کے ساتھ مسلم لیگ نون جا سکتی تھی اس شدت کے شاید وہ شاید نہ جا سکے، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے الیکشن ریزلٹس پہ، بیکاز پولیٹیشینز کا کنسٹیچوئنسی میں جا کے لوگوں کو ملنا اور اس انٹریکشن سے جتنا ان کا سپورٹ بلڈ ہوتا ہے، وہ اگر وہ نہیں جائیں گے، اے این پی کی جو آپ بات کرے ہیں، آپ یہ مت بھولیں کہ اے این پی کا تو جو کانٹیکٹ تھا وہ الیکشن کیمپین سے بہت پہلے سے ریسٹرکٹ ہو گیا تھا۔ اسفندیار حملوں کی وجہ سے ہوا تھا، ہاں حملوں کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تو ملک سے باہر چلے گئے تھے جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اینڈ ہی نیور آئی تھنک ریٹرنڈ۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو دونوں خطرناک ہیں، دونوں افسوسناک ہیں، واقعی اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2013 کے جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں اتنا منظم اٹیک تھا کہ جو ہے آپ کا گھر سے نکلنا جو ہے مشکل ہو گیا تھا۔ یہ غلام محمد بلور کو جو ہے ان کے گھر پہ جو ہے ان کو کیا گیا، زاہد حسین صاحب یہ دیکھیں کہ نیب ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، نیب ہو گئی، جی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو اس طرح کے معاملات سے نکلتی رہی ہیں۔ دیکھیں نا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، نیب کا دیکھیں، پیپلز پارٹی کا دیکھیں، وہ اس طرح کے معاملات سے نکلتی رہی ہیں، اس طرح کے معاملات کو جھیلتی رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے بالکل نئی بات ہوگی کہ ان کو اس طرح کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور وہ بھی مذہبی حوالے سے، لیکن ان کے لیے پہلے تو اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ستار اس کو تھوڑا سا ہم اس کی طرف جائیں جو کہ اصل خطرہ ہے، وہ ٹھیک ہے موازنہ ہم کرتے رہیں گے، جو ہے وہ الگ چیز آتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ہوتا کیوں اصل مسئلہ جو آتا ہے نا اس وقت جو ہے، یہ آج احسن اقبال سے ہم حساب سے حملہ ہوا ہے، لیکن ایک فضا ذرا دیکھ لیں۔ فضا یہ ہے کہ ایک رضوی جو مولوی ہیں جو کہ لبیک پارٹی کے بانی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ہمیں شاید خبروں میں نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی ان کی کوئی بہت زیادہ جو تقاریر کی جو ہے وہ نہیں ہے ان کی، تو اس لیے لگتا ہے کہ خاموشی ہے، خاموشی نہیں ہے، یہ مستقل پنجاب کے علاقوں میں جا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، اور تقاریر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ایک تشدد پہ جو ہے ابھار رہی ہیں۔ کیا اس کے اوپر کیوں نہیں اس پہ جو ہے ایک لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ احسن اقبال ہی ٹارگٹ پہ ہیں، نہیں اور بھی دیکھو اور بھی ہو سکتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک فضا بنا دی گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لبیک پارٹی کے کوئی رضوی صاحب جو ہیں وہ آرڈر کریں گے کہ فلانے کو یہ کرو، آرڈر کرنے کی اس معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک انڈیویجول اپنی گھر سے نکلے گا، وہ اس شدت جذبات میں ہوگا، وہ اپنا ایک انڈیویجول ایکٹ ہوگا، اس کو آرڈر کی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی وہی چیز آتی ہے جو کہ سلمان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ سلمان تاثیر کو یہ کسی نے آرڈر تو نہیں کیا تھا کہ جو ممتاز قادری کو جا کے اس کو مار دو،
ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بھی متاثر ہو گیا وہ شخص جو ہے وہ کسی کی تقریر سن کے کہ جس نے اس زمانے میں تو تقاریر ہو رہی تھی کہ سلمان تاثیر تو کافر ہے، اب اس نے جو ہے مذہبی جذبات جو بھی ہے جو کہ بھڑکایا جاتے ہیں جس طرح سے اس کے اوپر جا کے حملہ کر دیا۔ ایک خطرناک ترین صورتحال یہ ہے کہ اس سے جو طالبان کے ساتھ ہے آپ کو پتہ تھا کون سے لوگ کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک عام آدمی کو بھی آپ نے وہ بنا دیا ہے کہ اشتعال پھیلا کے کل کوئی کلاں جو ہے اٹھ کے جو ہے گولی کسی کے اوپر بھی چلا جائے۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ ایک سبق جو ہے ہمارے سیاستدان نہیں سیکھتے۔ سلمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا تھا اس پہ اگر سٹینڈ لیا جاتا ایک تمام پارٹیاں مل کے کہ جو ہے اس قسم کی چیزوں کو نہیں اجازت دی جائے گی تو آج شاید صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ اتنا ڈر جاتے ہیں سیاستدان، اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ کوئی اس پہ سٹینڈ لے نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اب جو لوگ ہیں وہ خود اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر کتنی دفعہ سپیچز ہو چکی ہیں اس ایشو کے اوپر، اور کون لوگ کرتے رہے ہیں وہ سپیچز، وہ پی ایم ایل این کے اندر سے لوگ ہیں۔ اگلے دن انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کر دیا جائے کیونکہ وہ عبدالسلام کے نام پہ ہے، تو اس کو کون ریزسٹ کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں کسی نے بھی نہیں کیا، گھبرا جاتے ہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہیں، تو وہ کیسے خوش کر رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو جن کے اندر سے پھر ان کے ہی قاتل نکل رہے ہیں یا الیجڈ قاتل نکل رہے ہیں۔ جو بات ہوئی سلمان تاثیر کے ساتھ کیا تو یہ تحریک لبیک تک ہم پہنچے ہی وہاں سے نا، ادھر سے وہ پورا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس پہ سب سے بنیادی چیز ہوئی کہ آپ نے جو سلمان تاثیر صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا جن کو شہید کیا گیا تھا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس لحاظ سے تھا کہ پبلکلی لوگوں نے قتل کو اس قسم کے جو ہے مذہب کے نام پہ ایک لیجیٹمائز کرنا شروع کیا، ایک موومنٹس بھی بن کے آئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے جو زمانے میں جو بیانات آ رہے تھے وہ ایک اس طرح کے آئے تھے، جی اس نے بھی تو کچھ کیا تھا نا، یہ نہیں تھا کہ جو ہے اس قسم کے واقعات کسی طور پہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، اور بہت اس سے فرق بھی پڑا تھا، آئی تھنک خوف کی فضا جو آپ بات کریں اسی سے آئی تھی، بالکل آئی تھی، بیکاز لوگ گھبرا گئے تھے پہلی دفعے کہ آپ پاکستان کے جو لاز ہیں جو پاکستان کے پولیٹیشنز بناتے ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ دوسرا واقعہ ہے جس کے اندر صرف ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ باتیں سن کے لوگوں کی پریزیومیبلی اس نے سمجھا کہ کوئی قتل کرنے کے قابل ہے، تو یہ لگا ہوگا میں ہیرو بن سکتا ہوں مذہب کے نام پہ۔ ممتاز قادری کو بھی ہم نے ہیرو بنایا، بٹ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ زاہد صاحب میں صرف اس میں اتنا ایڈ کروں گی کہ میرے خیال میں تب بھی تھا when we were کہ جب ہمارے پاکستانی جوڈیشل سسٹم میں ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بیکاز جب یہ واقعہ ہوا تھا سلمان تاثیر کا تو تب تو ہمارا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم ایک دن یہاں بھی پہنچیں گے۔ مگر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ جو سوسائٹی میں پرابلمز ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کو روکنا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ بالکل نہیں کر پائے۔ ہیٹ سپیچ کو ہم نے عام مسجدوں میں یا عام پبلک سپیس میں کیا روکنا ہے، ہم تو اپنی پارلیمنٹ میں نہیں روک سکتے، تو یہ سیاستدان جو ہے ان کو تو پہلا قدم اپنی پارلیمنٹ سے لینا چاہیے۔ بریک لے رہا ہوں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، یہ کہا جاتا ہے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اسی طرح سیاستدانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، حکمرانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں جتنا مرضی ہم کہہ لیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ڈر اور خوف اپنی جگہ پر ہے، اس حوالے سے کہ مذہبی معاملات میں بڑا نازک سا ایک لمحہ آ جاتا ہے جس میں ایک عام آدمی اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہوتا جس طرح سے ہم سوچ رہے ہوتے، اس لیے اس کا ریئیکشن بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ یہ حکمران بھی جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو خوش کرنا شروع کریں گے تو وہ جو آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسی پہ گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی زاہد حسین صاحب، اب یہ جو پی ٹی آئی نے، مجھے کسی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ بلٹ نہیں بیلٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعرہ پی ایم ایل این نے کہا، نہیں یہ پی ٹی آئی نے، سوری، اچھا بلٹ نہیں بیلٹ جو ہے یہ میسج پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے آفٹر احسن اقبال's انسیڈنٹ۔ تو اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ باتیں اکثر ہوتی رہی ہیں، کچھ حلقوں کا خدشہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوچ کا ایک خاص حصہ دوسری طرف جھکا ہوتا ہے، جس میں آپ امید نہیں کر رہے ہوتے کہ کسی دوسری سوچ کو کوئی موقع ملے، کوئی کمپنسیشن کا موقع ملے، کیونکہ ان کو بھی سافٹ کارنر ایک زمانے میں رہا ہے نا 2013 میں خاص طور پہ، اس حوالے سے۔ چلیں یہ بیان اس پہ چلیے، میں خیال
پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے اس مسئلے پہ اچھے بیان آئے، پازیٹیو ہونے چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی کہ ذرا ان کو اپنا سب کو سوچنا بھی چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی نے اس مسئلے کو جو کہ اٹھایا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں ایک اس کے حوالے سے، اس کو بھی بہت ہوا دینے کی کوشش کی تھی جو صرف سیاسی مقاصد کے لیے، اور میرے خیال ہے غلط بات تھی. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کو ایک دفعہ استعمال کریں گے تو اس کی آگ آپ تک بھی پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد چھوڑیں یہ شیخ رشید کی ذرا تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی تقریر اسی ٹائپ کی ہوتی تھی، انسائٹمنٹ اسی ٹائپ کی ہوتی تھی جیسے کہ آپ رضوی صاحب کو سن لیں، ان کی تقریر تو کوئی مختلف چیز نہیں تھی. تو کسی ان سیاستدانوں نے سوائے ایک چیز بار بار کہنا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی نے کم از کم اپنے آپ کو اس چیز سے علیحدہ رکھی، اچھی بات تھی. اے این پی نے علیحدہ رکھا، یہ سارے جماعت میں. لیکن یہ تھا کہ اس قسم کی وقتی طور پہ جو آپ کرتے ہیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ صاحب یہ بتائیں، یہ ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں یا مخالف کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، یا یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مذہب کا یا مذہبی جنونیت کا ان کی طرف رخ نہیں ہوگا، دوسری کی طرف رہے گا؟ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہر جماعت نے اپنے وقت میں جو ہے اس چیز کو استعمال کرتی ہے، باقی جو ہے بالکل. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. 2008 کے الیکشن کے وقت نہیں، 2008 کے اندر نواز شریف صاحب تھے جو ہر جگہ جا کے کہتے تھے کہ لال مسجد کا بدلہ ہم نے لینا ہے. اور وچ از ناٹ ٹو سے کہ آج جو پی ٹی آئی کریے صحیح ہے، وہی کہنے کی بات ہے کہ جب ان کو سیاسی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایشو جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے. دیکھیں 100 سیاست کریں اور کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو کہ اپنی رائیول پولیٹیکل پارٹی پر اٹیک نہ کریں. بٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایسے ایشوز کے اوپر جب یہ کرتے ہیں تنقید، یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی، یہاں جو ہے ایونچولی جان جائے گی، یا کوئی لے گا یا کوئی دے گا. اور یہی ہوا کہ وہ الیکشن لا کے اندر جو تبدیلی تھی، جو اوتھ کی تھی اس ایشو کے اوپر، جس پہ یہ ختم نبوت کا اتنا بڑا ایشو بنا، لائرز کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں تھا ٹیکنیکلی اور لیگلی جو تبدیلی ہوئی، مگر ہم نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا، اتنا بنایا. اور اس کے اندر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہمارے کچھ صحافی دوست بھی شامل تھے، ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں. وہ رپورٹ پبلک کر دیں ٹویٹر پہ، کل سے میں دیکھ رہی ہوں، رپورٹ پبلک کر دیں اور ہمیں بتائیں وہ کسی نے کیا کیا. یار کتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ رپورٹ پبلک ہو، وہ نام نکلے تاکہ آپ 3 لوگ جو ہیں اور آپ ان کو ٹارگٹ کروا دیں؟ دیکھیں جس کا بھی نام تھا، جس نے بھی وہ تبدیلی کی اس لا کے اندر، آپ وہ رپورٹ پبلک کر کے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بس ان کے اوپر بھی اب گولی چلنے کی دیر ہے یا چلا دیں. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی کہ اس کو ایک مسئلہ، بھائی اگر فرض کیجئے مان لیا غلطی تھی، اسی پارلیمنٹ نے اس کو صحیح کر دیا اس چیز کو. لیکن ایک اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات آ رہی، 2013 میں جب یہ ہو رہا تھا، جب اے این پی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جبکہ پیپلز پارٹی کو بھی تھریٹ کیا تھا، دوسری سیاسی پارٹیاں خاموش تھیں. ایک اور بات آپ کو یاد ہے، پی ٹی آئی نے اس پہ کہا تھا کہ جو ہے ابھی انہوں نے کہا 2008 میں وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو یہ تو اس وقت نہیں بولیں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کا تو اس میں نقصان ہی کوئی نہیں، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر میرا مد مقابل کمزور ہو گیا، میرا مد مقابل گھر سے نہیں نکل رہا اور مجھے گھر سے نکلنے کی مکمل آزادی ہے، اجازت ہے، اور میں نکل رہا ہوں، تو میں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. میں اس وقت یہ آواز نہیں اٹھاؤں گا کہ نہیں جی جناب ان کو بھی وہ. بٹ ستار صاحب ان کو اب سوچنا چاہیے نا، کیونکہ ایونچولی گولی تو انہی کے پارلیمنٹیرینز کو لگ رہی ہے نا. اب دیکھیں پہلے سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا، شہباز بھٹی کے ساتھ ہوا، اور اب ان کے ساتھ 2013 میں جب یہ اے این پی کے خلاف باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی وہ امریکہ کے چونکہ ہیں اس لیے اس پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو اس میں اب نواز شریف صاحب کا جو بیان تھا، اپیزمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اپیزمنٹ اور یہ سازش فلانا فلانا، ذرا وہ اپنی پارٹی کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں. اپیزمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی حکومت تھی جب یہ ڈیل کر رہے تھے، جس میں ٹھیک ہے آدمی نے بہت غلطی کی تھی اور آپ کی بھی حکومت تھی، اس نے آپ نے کیا 15-16 بٹ سب سے بری بات، سوری اگین میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ مجھے سب سے جو بری بات لگی میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ تھی کہ آپ کے جو آپ بلیم ڈال رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اپیزمنٹ کی، تو وہ اپیزمنٹ میں تو آپ کے وہی انٹیریئر منسٹر انوالوڈ ہیں جن کو گولی لگی. سو واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آر یو بلیمنگ دی وکٹم؟ وہ بات طے ہوگی، آپ نے بھی کہا بات طے ہوگی کہ آپ اتنے ناسمجھ ہیں کہ آج جس بات سے، جس چیز سے آپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کل وہی بات، وہی چیز آپ کے سر پہ آن پڑے گی اور آپ کی بھی جان اسی طرح جان پہ بن رہی ہوگی جس طرح ایک وقت میں آپ کے سیاسی مخالف پہ بن رہی ہوگی. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے اصغر خان کیس کے حوالے سے.
ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ظاہر حسین صاحب, اظہر خان کیس, ویسے پھر وہی بات ہوتی ہے, ہم کوئی 135 دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے جیسے بھولی بسری باتیں نہیں ہوتی, بیتی ہوئی باتیں, ان کو یاد کرنے کے لیے حافظے پہ زور دینا پڑتا ہے. پھر اچانک ایک نئے سرے سے اس کی معاملات میں نئے سرے سے ایک نئی بات ہو جاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک جگہ پہ جا کے رک گیا تھا, اور آج اتنے مہینے کے گیپ کے بعد, سال کے بعد آ کے ہم کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ بات نہیں کر رہے, لیکن کیس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچانک کوئی چیز آتی ہے اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی موقع مل جاتا ہے, انہوں نے بھی کہیں اپنے وکیل کو کہا کہ میری کوئی ضمانت کراؤ یا میں چھٹی سے کراؤ. انہوں نے کوئی اپنے وکیل کو کہا ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے ایک اور کیس ہے جس سے میں نہیں بچنے والا. ایک تو میاں نواز شریف صاحب, کسی بندے نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو سکتی ہے, میں کہا ہو جائے گی. انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں, میں کہا نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں. ایک تو اسٹیٹمنٹ وہ خود ایسا دیتے ہیں کہ جس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن ستار صاحب اس میں اس کی تو خیر وہ تو نواز شریف صاحب کے اور بھی کیسز چل رہے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ خاصا, جس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری سیاست پہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے مینیپولیٹ ہوتی رہی ہے, وہ اس کا ایک لحاظ سے جو ہے پورا ایک مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی تھی کہ جو کچھ ہوا تھا, اور اس کے متعلق جو ہے کوئی یعنی اس میں کوئی اس پہ وہ بھی جس پہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی ابہام موجود تھا. یہ واقعات جس نے جو ہے اسد درانی, جنرل اسد درانی جنہوں نے پیسے دیے تھے, انہوں نے خود اپنی ایفیڈیوٹ میں ساری باتیں کی تھی. لیکن اصل تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جائے صاحب کہ یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے 96 میں دی تھی جب پی 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 کی حکومت پاور میں تھی, اور پھر میرے خیال میں نصیر اللہ بابر صاحب نے اس ایفیڈیوٹ کو استعمال کر کے پارلیمنٹ کے اندر بات کی تھی, اور پھر اصغر خان یہ کیس لے کے سپریم کورٹ گئے تھے. مگر یہ بھی نوٹ کریں کہ 96 سے لے کے 2012 تک اس کیس پہ کوئی خاص موومنٹ نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جو ہے چودھری افتخار نے جو ہے پھر سے اس کو اٹھایا تھا, کیونکہ پڑا. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ جب بھی پارٹی اب فرض کی اس وقت کیا ہوا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد جو ہے تقریباً 1-1.5 سال بعد جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. اس پہ تو آبویسلی کہیں پہ کوئی پرسو بھی نہیں کر رہا تھا اس کیس کو, اور ہو بھی نہیں سکتا تھا. دوسری یہ تھی کہ جو ہے اس کا ملٹری گورنمنٹ جب آئی تو اس کے اپنے کچھ معاملات تھے, اور اس وقت جو ہے جب ڈیل ہو گئی تھی نواز شریف صاحب سے چلے گئے تھے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے اس میں, یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی, اور اس پہ سوالیات ایک لحاظ سے سوالات بھی اٹھیں گے کہ اب دوبارہ اس چیز کو کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن اصل میں جو چیز آتی ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کتنا ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایک ایسا گھنونا جو ایک ہمارا فیز آتا ہے کہ جس طرح سے ایک سیاست کو مینیپولیٹ کیا جاتا رہا ہے, کھلم کھلا پیسے بانٹے جاتے ہیں. جو ہے ایک جنرل صاحب بیچارے مرحوم ہیں حمید گل صاحب, انہوں نے یعنی یہ کہا کہ ہاں ہم نے صحیح کیا تھا جو ہم نے آئی جی آئی بنائی ملک کے خاطر, اور یہ ساری چیزیں. اور آپ نوٹ کریں کہ پہلی دفعہ یہ انہوں نے 1988 کے حوالے سے بات کی تھی, اور یہ پیسوں کی بندر بانٹ جو تقسیم ہوتی یہ 1999 میں, پر آپ نوٹ کریں 91 میں جو پیسے دیے تھے, ہاں وہی تو, بٹ آپ نوٹ کریں کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے اندر, مگر آپ نوٹ کریں کہ پہلی دفعہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی پبلکلی ایکنالج ہوئی تھی کہ ہماری کتنی ریگنگ ہوتی ہے الیکشن میں, کہ اماؤنٹس تک ڈسکلوز کیے گئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو, عابدہ حسین کو, جماعت اسلامی کو, الطاف حسین کو, کہ ان سب کو, جنیجو کو کتنے اماؤنٹ دیا گیا تھا. I mean just think of it کہ ریگنگ کی ہم بات تو کرتے ہیں, that's one thing کہ ایک جنرل سا پرسیپشن ہے اور اس میں ایلیگیشن ہوتی ہے اور کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے, بٹ ادھر تو there was no room to deny anything. اصل میں جب کسی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلائی مخلوق, تو خلائی مخلوق کا جتنا کھلا رول جو تھا اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں تھی, نہ خلائی مخلوق تھی, وہ تو سامنے آئی, اور جو ہے جس سے کہا جائے کہ خود جس نے پیسے تقسیم کیے. اچھا ایسا تو نہیں ہے ظاہر حسین صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ خلائی مخلوق کا جب نام آیا تو خلائی مخلوق نے کہا کہ چلیں جی اب ایک اور چیز ہے جو اس وقت میں خلائی مخلوق, جس کو آج کے دور میں آپ خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں, اس وقت کے دور میں وہی خلائی مخلوق تو آپ کی مدد کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب پہ یہ بات آتی ہے جب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈسٹارٹ ہوا, تو اس چیز پہ ان کو کم از کم پبلکلی معافی مانگنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہوئی تھی, اور اس سے زیادہ سارڈڈ جس کو کہتے ہیں نا, سب سے زیادہ جو کھلا ایک
ایک لحاظ سے مینیپولیشن تھی جس طرح سے، تو اس پہ بھی ذرا بات کر لیں۔ ہاں، اگر وہ میمو گیٹ پہ معافی مانگ سکتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز پہ بھی معافی مانگ لینی ہے۔ آج کورٹ میں ان سے کسی نے شاید یہ سوال پوچھا تھا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ ادھر ادھر لے گئے بات کو۔ نہیں، جب خلائی مخلوق ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کا دماغ خراب ہوا کہ وہ یہ بات نہیں، اور دیکھیں وہ تو اس وقت بولتے ہیں نا جب خلائی، دیکھیں نا خلائی مخلوق اگر میرے ساتھ ہے تو میں خاموش بیٹھا ہوں۔ نہیں، بٹ آپ دیکھیں نا خلائی مخلوق میرے ساتھ نہیں ہے تو اگر وہ اتنے نظریاتی ہو ہی گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ تو سب سے پہلے تو جب کورٹ نے کہا تھا کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے ان سب پالیٹیشینز کو جو پیسے ملے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ کارروائی کریں، تو وہ ان کے یہ حکومت میں آئے تھے، اس کے ایک سال بعد کچھ کرواتے نا۔ کوئی امکان ہے کہ اگر ایف آئی اے کی انکوائری آ جاتی ہے اور حتمی طور پر جو ایویڈنس ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے، تو جو فوت ہو گئے، جو ان کی بات نہیں کر رہا، جو اس وقت ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں، کیا ان کے نااہل ہونے کا کوئی امکان بن جائے گا؟ کیونکہ آرٹیکل 62 63 پھر کہیں نہ کہیں سے امڑ کے آ سکتا ہے۔ دیکھو اس میں یہ بات نہیں کہ ایویڈنس آ جاتا ہے، ایویڈنس تو موجود ہے، وہ تو ایویڈنس کی بات نہیں، کورٹ نے ایف آئی اے کی انکوائری ایف آئی اے صرف یہ تھی کہ پھر ان کو یہ کرنا تھا کہ ان سیاستدانوں جن کے نام آ رہے تھے، جن کے خلاف ایویڈنس تھے، اس پہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بات۔ اسی آڑ میں ایویڈنس تھا وہ بیسکلی ون سائیڈڈ تھا نا، ان دی سینس کہ جو ملٹری اب حتمی اگر فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ پیسے ہم نے دیے، ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ ہم نے پیسے، اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حتمی ثبوت کے ساتھ آ جاتا تو 62 63 کیا ان لوگوں پہ اپلیکیبل ہو جائے گا جنہوں نے پیسے لیے تھے۔ لیکن ایک اور بات بھی تھوڑی سی ہم نے بات کر لی سازا، اسلم بیگ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کل آج وہ بھی پیش کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور اب ہماری ذمہ داری نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہ اگلے اس میں ڈالتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، اب وہ کہہ رہے ہیں رہنما نہیں منزل چاہیے۔ اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ رہنما تو تھو جب یہ کہتے تھے نا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، تو اس وقت رہنما تھا الطاف حسین صاحب تھے، تو اب وہ رہنما نہیں چاہیے، رہنما کے بغیر منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اس سے زیادہ ایبسرڈ نعرہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی جو شخصیت پرستی کا جس کو کہتے ہیں نا کہ عظیم الشان نمونہ، وہ یہی تھا کہ ہمیں منزل کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں وہ چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ رہنما مل جائے گا، منزل خود بخود مل جائے گی، وہ یہ کہتے تھے اس میں۔ نہیں، اس میں یہ نہیں کہتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو قائد اتنا عزیز ہے کہ جو ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، منزل کیا چیز ہے، ہمیں تو صرف اپنا۔ میرا سینیکل ویو یہ ہے کہ اس وقت کراچی کی پالیٹکس وہ ڈومینیٹ کرتے تھے تو منزل تو ان کے پاس تھی، ان کو رہنما کی زیادہ فکر تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ رہنما ہیں یا ایسپیرنٹس ہیں ٹو رہنما کہ وہ جب تک اس لڑائی کو پوسٹ پون رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے، تو وہ اس کو پوسٹ پون رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی رہنما نہیں چاہیے۔ لیکن تبدیلی ہے ویسے بہت اچھی تبدیلی ہے، بیکاز دیکھیں نا، کیونکہ وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ رہنما ایونچولی فاروق ستار نے بننا ہے یا حالات کی وجہ سے یہ میں خیال بدلا ہے، اس میں کوئی اصول اور نئی سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ایک ریئلسٹک پالیٹکس ہے۔ کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ جتنی بھی نیوز سٹوریز تھیں اباؤٹ دا جلسہ یسٹرڈے، ان سب نے کہا کہ جو بھی بات کرنے آیا، اسپیچ کرنے آیا، تو کسی کو انہوں نے کسی ٹائٹل سے انٹروڈیوس نہیں کیا، ہر کوئی آیا ٹو اسپیک ایز دا ورکر آف دا پارٹی، کیونکہ لڑائی ابھی جاری ہے کہ ہوز ہیڈنگ دا پارٹی۔ لیکن بات یہ تو پھر انہوں نے یہی نعرہ لگا لیا، فاروق ستار کا جو ہے پھر سے تو آ گیا۔ لیکن ایک اور بات جو آتی ہے نا، جو کہ جلسوں میں وہ الگ بات ہوئی کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں سے اور چند دنوں سے خاص طور پہ یہ مہاجر سیاست ہے جس کو کہتے ہیں مہاجر کارڈ، جو کہ بنیاد تھی ایم کیو ایم کی اوریجنل بننے کی، اس کو دوبارہ جو ہے انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ اور یہ جو تھا پہلے، کیونکہ بیچ میں تو یہ ہو رہا تھا کہ الطاف حسین کی طرف سے جب بہت زیادہ پریشر پڑا تھا 1990 کے آخری دہائی میں، تو انہوں نے اس کا نام متحدہ رکھ دیا تھا، اس وجہ سے کہ بھئی یہ کوئی ایتھنک پارٹی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑی کوشش بھی کی تھی، کچھ غیر مہاجروں کو سیٹ بھی دیا، نبیل جو ہے ان کو، نبیل گبول کو بھی سیٹ دے دی تھی کہ لیاقت آباد سے جتوا دیا تھا۔
لیکن اب وہ جو دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ جو اب ان کی سیاست کا رخ پھر دوبارہ اسی پہ چلا جا رہا ہے جو اوریجنل ان کا تھا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی جو ہم بھول رہے ہیں کہ زاہد حسین صاحب اگر وہ دوبارہ اس پہ جا رہے ہیں اس کارڈ کو سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے الطاف حسین, کیونکہ الطاف حسین کو ایز اے لیڈر مان لیا تھا, بہرحال رہنما مان لیا تھا اور مہاجر کمیونٹی نے مان لیا تھا. اب ان کا وہ امپیکٹ ہے کہ دوبارہ اس طرح سے جا کے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کل کسی کو ٹائٹل سے نہیں بلایا گیا, انہوں نے کہا سب سے ایک اور ڈیولپمنٹ جس کو ہم بھول نہیں جاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے بعد 1992 میں ایک بنی تھی حقیقی گروپ بنایا گیا تھا جس کو باقاعدہ اس میں خلائی واضح رول بھی تھا, لیکن اس میں بات یہ کہ جب اس کو لے کے آئے تھے تو اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جو آفاق ان کے لیڈر تھے تو وہ کہیں گمنام سے تھے لیکن ان کی پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی. ارے عامر خان بھی اسی میں تھے, وہ بھی تابع ہو کے آ گئے تھے اس میں. لیکن کل جو جلسہ ہوا تھا جو کیا جس کو کہتے ہیں 92 کے بعد جو ہے اتنا بڑا جلسہ حقیقی نے کیا ہے, وہ بھی ایک کافی جو ہے اس کی سگنیفیکنس موجود ہے کہ کہیں سے نکل کے واپس آئے ہیں. نہیں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اب اتنی سپلنٹرنگ ہو گئی ہے ایم کیو ایم میں, اور ان کی جو ان کا کنٹرول تھا کراچی پہ وہ بہت ویکن ہو گیا ہے. کل کچھ آبزرورز کا یہ خیال تھا کہ ایم کیو ایم کا جلسہ جو ہے وہ اتنے لوگ نہیں لا سکے جتنے پہلے لاتے تھے, فور دا سمپل ریزن کہ ان کے اب انفراسٹرکچر نہیں رہا کراچی. الطاف حسین بھائی کی یاد آتی رہے گی کہ اگر وہ ہوتے تو شاید پھر اسی طرح کا مجمع ہوتا, اسی طرح کا ان کا انفراسٹرکچر پارٹی کا بھی ان کو چاہیے ویسا جلسہ خلائی مخلوق بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ادھے ادھر چلے جائیں, ادھے ادھر چلے جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں, کوئی کہاں جاتا ہے ہمیں سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں اپنے جانے سے مطلب ہے. ہمارا جو وقت اب ختم ہوا, مجھے زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور صاحبہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.